ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، آج 6 رمضان المبارک سحری کے یہ بابرکت لمحات ہماری زندگیوں کا حصہ آج سیدنا داؤد علیہ السلام کے تذکارے پاک ہوں گے۔ آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا موجود ہیں، اور خصوصاً آپ کے جو خصائص ہیں ان کا ذکر بھی موجود ہے، تو اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یہ بات جان لیجئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا، عظمت، رفعت اور شان والی ہستیاں ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ سب سے زیادہ برگزیدہ بندے بھی ہیں، پسندیدہ بھی ہیں، چنیدہ بھی ہیں، برگزیدہ بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا سب سے بڑا انعام جو نبوت و رسالت کی شکل میں ہے وہ انہی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمایا، اور کم و بیش انسانیت کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے، اس کائنات ارضی میں تشریف لائے اور اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچاتے رہے۔ جن جن لوگوں نے اپنے اپنے دور میں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی نبوت و رسالت کو سر تسلیم ان پر خم کیا، یعنی دل و جان سے تسلیم کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے، وہ اپنے اپنے دور کے اسلام کے علمبردار بھی ٹھہرے اور دنیا کی فلاح کے مصداق بھی ٹھہرے، اور اخروی کامیابی بھی انہی کا حصہ ہوگا۔ سب سے آخر میں میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے۔ اب تا قیام قیامت نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی نبوت و رسالت کا عہد مبارکہ ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے کئی پہلو ہیں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر حافظ ذوالفقار صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے لیے جناب نعمان چشتی صاحب، ہمارے معزز مہمان ثنا خوان۔ جی ناظرین، سب سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت، رفعت اور شان ہے اس حوالے سے، اور پھر خصوصاً سیدنا داؤد علیہ السلام کی عظمت، رفعت، شان کے جو تذکرے اور پاکیزہ تذکرے قرآن و سنت میں موجود ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب سیدنا داؤد علیہ السلام کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے بھی ہو جائیں قرآن و سنت کے حوالے سے، اور خصوصاً جو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہیں اس پر بھی کلام فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی شان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کر دیا ہے، اشارہ کر دیا ہے، اور بہت کیا ہی خوبصورت آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے اللہ رب العزت نے انسان کو شرف بخشا ہے۔ سبحان اللہ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ان پھر انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے یہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس جماعت ہے سبحان اللہ، اس کو اللہ رب العزت نے چن لیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ جماعت وہ جماعت ہے کہ جو براہ راست اللہ رب العزت سے رہنمائی لے کر، ہدایت لے کر آگے ساری دنیا کو فراہم کرتی ہے۔ سبحان اللہ،
ساری دنیا ہدایت کے لیے ان انبیاء کرام علیہم السلام کی محتاج ہے۔ بے شک اس میں اور اسی وجہ سے وہ جو ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ انبیاء کا ذکر کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک تو اس حوالے سے آج ہم اللہ کے ایک نہایت برگزیدہ نبی کا جو ذکر کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہم در حقیقت اس روایت کے مطابق عبادت ہی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی صالحین کے ذکر کے وقت تو اللہ کی برکات کا نزول ہوتا ہے، تو بالکل یہ تو صالحین کے سردار میں سے ہیں، یہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، صالحین جو ہیں وہ انہی کی امتوں میں سے ہوئے ہیں سبحان اللہ، بے شک، اور یہ ان کے سردار ہیں۔ بے شک، تو اس حوالے سے یہ اگر دیکھا جائے تو انبیاء قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے خود حکماً ارشاد فرمایا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ۔ سبحان اللہ، کئی انبیاء کرام علیہم السلام کے نام ذکر فرما کے اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایک طرف تو ان کا ذکر عبادت ہے، بے شک، اور دوسری طرف ان کی حیات طیبہ میں اور جس دور میں وہ رہے ہیں اس دور کے حالات و واقعات میں ہمارے لیے بہت سی جو رہنمائی کے پہلو ہیں وہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے لیے ہدی للناس، بے شک، ساری دنیا کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے خصوصاً ان انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات اور ان کی حیات طیبہ کے جو عظیم عظیم گوشے ہیں، ویسے تو ان کی ساری حیات طیبہ ہی عظیم ہے، بے شک، لیکن اس حوالے سے عظمت کہ ہمارے لیے اس میں کیا کچھ ہے، جی، آنے والی نسلوں کے لیے اس میں کیا کچھ ہے، بے شک، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید کے اندر جگہ دی ہے، رکھ دیا ہے، سبحان اللہ، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ بے شک، تو انہی میں سے جو 4 ایسے انبیاء کرام جو کہ رسول ہیں، اور رسول بھی وہ ہیں کہ جو اولو العزم ہیں، سبحان اللہ، ان میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ ان کے والد کا نام عیشا ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 10ویں یا 11ویں پشت میں سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کی جو اس حوالے سے بڑی اہم بات خصوصیت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں پہلی دفعہ جی، آپ کی ذات پر نبوت اور حکومت، رسالت اور حکومت و سلطنت دونوں کو جمع فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ کی ذات پر پہلی یعنی مرتبہ، اتنا بڑا فضل اور احسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام فرمایا ان کی ذات میں۔ بالکل اتنا بڑا فضل ہے کہ ان کی ذات میں یہ دونوں چیزیں، اس سے پہلے یہ تھا کہ ایک خاندان میں نبوت ہوتی تھی، جی، ایک خاندان میں حکومت ہوتی تھی، ٹھیک، ایک خاندان میں رسالت ہے تو ایک خاندان میں سلطنت ہے۔ جی، اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں یہ دونوں جمع فرما دی، سبحان اللہ، اور آگے انہی کے وارث بنے، ووارث سلیمان و داوود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام ان کے وارث بنے، ان کے بیٹے ہیں، تو ان میں بھی اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ جمع رکھی ہیں، سبحان اور یہ سلسلہ پھر آگے کافی نسلوں تک چلتا رہا ہے۔ ٹھیک، تو یہ قرآن مجید کا فرمان ہے ووارث سلیمان و داوود، جی، تو اس کے اندر جو سلیمان علیہ السلام کو وراثت ملی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، وہ نہ صرف بظاہر جو جسمانی وراثت ہے ٹھیک یا ظاہری جو وراثت ہے، چونکہ بیٹے ہیں جی، جی، اور بیٹا باپ کا وارث بنتا ہی ہے، جی، وہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خصائص، سبحان آپ کی خصوصیات، سبحان اللہ، آپ کی جو شان ہے، اور وہ جو باطنی جو آپ کے مراتب ہیں، سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بھی وارث بنے، تمام ظاہری اور باطنی علوم، معارف، کمالات کے وارث ٹھہرے، ہر حوالے سے، سبحان اللہ، ہر اعتبار سے سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے والد گرامی کے پوری طرح وارث ہیں۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے جو ان کا ذکر قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے جی، تو سورۃ البقرہ میں جو دوسرے پارے کا اختتام ہے جی، وہاں پر ملتا ہے کہ وَقَاتَلَ داوود جالوتا۔ ٹھیک، ہوا یہ کہ طالوت علیہ السلام جو ہیں انہوں نے، یہ بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، نبی جو ہیں وہ حضرت شموئیل علیہ السلام تھے، صحیح، تو انہوں نے ان کو طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا۔ وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ وہاں پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس لشکر میں جو تیاری کی گئی منکرین سے لڑنے کے لیے، جی، جو اسلام کے دشمن تھے اور جو زمین پر فساد برپا کرتے تھے، ان میں سے ایک نام ہے بہت جابر جو حکمران تھا، جالوت کا۔ ٹھیک ہے، جالوت کے لڑنے کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے جب تیاری کی گئی، لشکر تیار ہوا، جی، تو اس میں حضرت طالوت جو ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا
کہ جو آدمی اس کو قتل کرے گا میں اس کو آدھی سلطنت دے دوں گا ٹھیک، اور اس کے عقد میں اپنی بیٹی بھی دے دوں گا۔ صحیح، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں یہ کم سنی کی عمر ہے، ابھی چڑھتی جوانی جس کو ہم کہہ لیں، جی جی، اس ایج میں ہیں ابھی، اور یہ بھی ان کو اپنے والدین میں سے اپنے بہن بھائیوں میں سے والدین کی سب سے چھوٹی اولاد ہیں۔ ٹھیک، تو اس حوالے سے یہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو خصوصی طور پر ان کی جو مہارت تھی وہ غلیل بازی میں تھی۔ غلیل جو ہے وہ نشانہ بازی، بہت خوب یہ چلایا کرتے تھے۔ صحیح، تو ایک مرتبہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ گزر رہے تھے تو راستے میں سے 3 پتھروں نے ان کو آواز دی کہ ہمیں بھی اٹھا لیجئے، ہمیں بھی اٹھا لیجئے، مجھے بھی اٹھا لیجئے کہ ہم آپ کے کام آئیں گے۔ سبحان اللہ، جس ظالم اور جابر بادشاہ کے خلاف لڑنے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، جی جی، ہم وہاں اس موقع پر کام آئیں گے۔ آپ نے تینوں کو اٹھا لیا۔ جب میدان جنگ میں پہنچے، واقعہ تو بہت طویل ہے، جب میدان جنگ میں پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کی مبارزت کے جواب میں اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اس نے دیکھا کہ کم سن ابھی یہ نوجوان ہے، تو اس نے کچھ الفاظ ایسے کہے کہ جو مناسب نہ تھے۔ ٹھیک، تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے پتھر اٹھا کے آ رہے ہیں جیسے ایک کتے کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ نے فرمایا تو نے ٹھیک کہا ہے، بالکل میں صحیح، اسی لیے آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ وہ بڑے، چونکہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے زوم میں ہوتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، تو آپ نے غلیل میں رکھ کر وہ تینوں پتھر اس پر پھینکے۔ سبحان اللہ، انہوں نے اس کا وہ جو خود پہنا ہوا تھا اس کو بھی توڑ دیا، سبحان اللہ، پھر اس کی جو کھوپڑی ہے اس میں گھس گئے، ٹھیک ہے، تو یوں اس کو یہ قتل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ صحیح، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ۔ سبحان اللہ، جو اگلے کلمات ہیں وہ یہ ہیں۔ تو اس کے بعد طالوت جو ہیں انہوں نے ان کو اپنی آدھی سلطنت اور ان کے عقد میں اپنی بیٹی دے دی۔ سبحان اللہ، یوں یہ آدھی سلطنت یعنی کے اپنا مالک وعدہ بن پورا گئے۔ کیا۔ اپنا وعدہ انہوں نے پورا کیا۔ ٹھیک ہے، پھر جب عمر کے آخری حصے میں وہ پہنچے جی، تو ان کا عدل دیکھ کر، ان کی صلاحیتیں دیکھ کر، داؤد علیہ السلام کی اور ان کی شان دیکھ کر سارے بنی اسرائیل جو ہیں وہ آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگے سبحان اللہ، اور چاہتے تھے کہ آپ آدھی سلطنت کی بجائے ساری سلطنت کے سبحان اللہ، وارث بن جائیں، مالک بن جائیں۔ ٹھیک، تو یوں انہوں نے عمر کے طالوت علیہ السلام نے عمر کے آخری حصے میں باقی جو سلطنت ہے وہ بھی ان کو دے دی۔ سبحان اللہ، تو اسی کی طرف اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ان کو ملک بھی عطا فرما دیا، سلطنت بھی عطا فرما دی اور ان کو حکمت بھی عطا فرما دی۔ اس کے بعد فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، سبحان اللہ، جو کچھ اللہ رب العزت نے چاہا وہ ان کو سکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب وہ جو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو چیزیں سکھا دی ہیں ان میں بے شمار خصائص ایسے ہیں آپ کی کہ جن کا حضور اکرم علیہ السلام نے بھی ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، جو چیزیں آپ کو عطا ہوئیں ان کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اور سورہ سبا کے اندر اور سورہ فاطر کے اندر اور دیگر قرآن مجید کے جو مختلف مقامات ہیں وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی ان خصوصیات کا ذکر تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پرندوں کی بولی سمجھنے کی، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سورہ نمل کی جو آیات ہیں انہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ سبحان اللہ، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، سبحان اللہ، کہ اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی بھی عطا کی گئی ہے اور اس کے علاوہ بھی جتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی وہ ساری ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، سبحان یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہم پر فضل ہے۔ سبحان اللہ، تو ایک یہ پرندوں کی بولی ہے، اس کے علاوہ پہاڑوں کی تسبیح، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ ان پر آگے چل کر میں ذرا تفصیل سے عرض کروں جی گا، ضرور، صرف میں اب اشارہ کر رہا ہوں پہاڑوں کی تسبیح۔ جی، اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے آپ کے دست اقدس میں یہ قدرت اور صلاحیت رکھ دی کہ آپ لوہے کو پکڑتے تھے وہ آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، سبحان اللہ، پگھل جاتا تھا، پگھل جاتا تھا، بالکل موم میں بھی بعض اوقات تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ نرم ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ نرمی اس کی جو ہے وہ اس لیے تھی کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے چیزیں بنا لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کے دست اقدس میں یہ قدرت اور یہ صلاحیت رکھ دی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی لوہے کی جتنی بھی چیزیں ہیں مختلف اشکال میں ڈھالنے اور ان کو انوینٹ کرنے کا سب سے پہلے جو
جاتا ہے وہ آپ ہی کے سر پر یہ آپ ہے کہ یہ آپ سر سب سے آپ ہی پہلے کے- انوینٹر ہیں اس حوالے سے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے، اور خصوصاً اس میں جس چیز کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے، باقی چیزیں بھی ہیں جی لیکن جس کی چیز کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے وہ یہ ہے کہ زرہ، ٹھیک ہے، لوہے کا وہ لباس جو میدان جنگ میں پہنا جاتا ہے مد مخالف کے حملوں سے بچاؤ کے لیے، اس کو بنانے والے سب سے پہلی اس ہستی کو آپ بنانے والے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے پہلے جنگ میں صرف تختے جو ہیں وہ چوکور تختے ہوتے تھے، لکڑی کے، لکڑی کے یا لوہے کے، صحیح، وہ استعمال ہوتے تھے، اور کوئی ایسا حفاظتی لباس نہیں پہنا جاتا تھا کہ جو دشمن کے تیروں سے اور حملوں سے بچا سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے زرہ بنائی، سبحان اللہ، زرہ ایجاد آپ نے کی ہے۔ سبحان اللہ، اس کے علاوہ آپ مختلف کئی چیزیں جو ہیں وہ بنا لیا کرتے تھے بالکل ٹھیک، لوہے سے، اور لوہا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں بالکل نرم ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک اور چیز جی جو خصوصیت سے آپ کو عطا کی گئی وہ خوش الحانی ہے۔ سبحان اللہ، لحن داؤدی، آج بھی کسی خوش گلو کو، خوش آواز کو سن کر جو ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کو تو لحن داؤدی ملا ہوا ہے، سبحان اللہ، وہ اشارہ اسی بات کی طرف ہے بے شک، کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ایسا لحن عطا فرمایا تھا، ایسی خوش گلوئی عطا فرمائی تھی، خوش آوازی ایسی تھی کہ جب آپ زبور کی حدیث مبارکہ کے الفاظ میں قرآن کا لفظ بھی آیا ہے، جی جی، تو اس سے مراد ہم قرآن کا لفظی معنی لیں گے، یعنی پڑھی جانے والی، سبحان اللہ، جو پڑھے جانے کے لیے جو عطا ہوئی ہے، بے شک، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو زبور کی جب آپ تلاوت کرتے تھے تو اس قدر اس میں آپ کی تلاوت میں شیرینی تھی، اس قدر مٹھاس تھی، رقت تھی، اور اس قدر اس میں رقت تھی، اور اس قدر اس میں کشش تھی سبحان اللہ، کہ انسان تو انسان رہ گئے، جن بھی، سبحان اللہ، پرندے بھی، سبحان اللہ، جنگل کے جانور بھی، جانور بھی، بے شک، وہ رک کے ٹھہر کے سنتے تھے۔ پرندہ اگر اڑتا ہوا کہیں جا رہا ہے نا، پرندہ یا رزق کی تلاش میں نکلتا ہے جی جی، یا اپنے گھر جانے کے لیے اڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہی دو چیزیں ہیں۔ جی بالکل، تو وہ ان دو اہم کاموں کے لیے بھی اگر جا رہا ہوتا تو وہ وہیں رک جاتا اور فضا میں ٹھہر جاتا ہے، فضا میں بھی ٹھہر جاتا تھا، یہ بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہیں ٹھہر کے وہ آپ کی جو تلاوت ہے اس سے مستفید ہوتے تھے، سبحان اللہ، وہ سنتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو خصوصی شان عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، اس کے جو چند پہلو ہیں وہ یہ ہیں۔ اب جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، سبحان اللہ، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس سے آپ جو زرہ بناتے تھے، جی، حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ آپ ایک دن میں ایک زرہ تیار کر لیا کرتے تھے، ٹھیک، ایک دن میں، جی، اور وہ زرہ اس وقت کے جو سکہ رائج الوقت ہے جی، اس کے مطابق 6000 میں آپ فروخت کرتے تھے، سبحان اللہ، اور اسی سے حتیٰ کہ بعد میں جی حکمران بھی جب رہے، جی بادشاہ بھی جب ہو گئے، جی پوری سلطنت بھی آپ کے پاس آ گئی، لیکن پھر بھی اس حالت میں بھی آپ اسی ہاتھ کی وہ جو کمائی ہے اسی سے آپ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتے سبحان اللہ، یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے، ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، بے شک، اور اسی وجہ سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کا یہ فرمان ہے کہ سب سے پاکیزہ رزق وہ ہے جو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی کا رزق سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ، اور اس فرمان میں آپ نے مثال حضرت داؤد علیہ السلام کی دی ہے۔ صحیح، آپ نے فرمایا کہ سب سے پاکیزہ رزق انسان کا وہ ہے جو اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی، کمائی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شان ہے سیدنا داؤد یہ علیہ شان ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ السلام، بے شک، تو یہ وہ خصوصیت ہے لوہے کو نرم کرنے والی، کئی اور چیزیں بھی جو ہیں وہ آپ اس سے بنایا کرتے تھے۔ بہرحال آپ کا جو ذریعہ روزگار ہے وہ بھی یہی تھا۔ اور کافی قیمتی ذرا 6000 درہم جیسے آپ فرما جو رہے اس وقت کا جو سکہ تھا اس حوالے سے 6000، اگر آج روپے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ایک دن کا 6000 جو ہے سبحان اللہ، یہ کافی معنویت رکھتا اور درہم ہونا جو یعنی سونے اور چاندی کے شرفیوں کے طور پر ہوا کرتے تھے، ہوا کرتے تھے، بالکل تو بہت یہ چیزیں بطور کرنسی اس وقت رائج تھی۔ سبحان اللہ، تو اسی طرح آپ کی جو خوش الحانی ہے اس کے حوالے سے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، پرندے بھی، جنگلی جانور بھی، اور جن بھی، انسان تو ہیں ہی، متاثر ہوتے ہی تھے۔ صحیح، ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تلاوت کرتے ہوئے آپ نے سماعت فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بہت ہی خوش الحان تھے، سبحان اللہ، بہت خوش الحانی سے تلاوت کیا کرتے تھے۔
حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تلاوت بڑے شوق سے سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بعض مواقع ایسے بھی آئے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائش کر کے ان کو حکم دے کر ان سے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے، حالانکہ خود آپ کے سینہ اطہر پر وہ قرآن مجید نازل ہوا بے ہے، شک بے شک، لیکن قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے، جی قرآن مجید کی جو اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت رکھی ہے، اس سے جو لوگ اپنے گلے کو تازہ رکھتے ہیں سبحان اللہ، ان کی یہ شان ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، جی بلکہ جو خوش الحان صحابہ کرام تھے ان سے آپ قرآن مجید کی تلاوت سنا بھی کرتے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت کے یہ وہ ساتھ تاکید پڑھو۔ ہے صحیح، جو آپ نے ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام تو اس کے عامل تھے۔ عامل تھے، اور پھر اس تاکید جو آپ نے یہ فرمائی ہے جی جی، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے کہ آپ سنا کرتے تھے ان سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے یہ شک اس کا اظہار ہوتا ہے۔ بے شک، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کلام مجید جو ہے وہ سماعت فرمائی، اور آخر میں آپ نے فرمایا بڑے اچھے کلمات، تحسین آمیز کلمات فرمائے، اور فرمایا کہ ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لحن میں سے حصہ عطا فرمایا سبحان گیا، اللہ سبحان اللہ، لحن داؤدی انہیں بھی عطا، لحن داؤدی نے بھی عطا فرمایا سبحان گیا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، یہ شان ہے۔ تو اس کے علاوہ جو پہاڑوں کی تسبیح ہے، جی حضرت داؤد علیہ السلام جو پہاڑوں کی تسبیح، اس کے حوالے سے بھی قرآن مجید کا جو کلمات طیبات ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا، سبحان اللہ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا۔ اب مسخر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مختلف مفسرین کرام نے مختلف معنی اور مفاہیم نکالے ہیں۔ جی ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جس طرح لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، سبحان اللہ، اسی طرح پہاڑ اور پتھر جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے نرم ہو جایا کرتے تھے، آپ ان میں غار بنا لیتے تھے، آپ ان میں گھر بنا لیتے تھے، سبحان اللہ، آپ ان کو جیسے چاہتے استعمال کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اور دوسرا جس کی طرف قرآن مجید کے کلمہ مبارکہ نے اشارہ کیا، یسبحنا معاہ والطیر، سبحان اللہ، تو وہ یہ ہے کہ جو پہاڑ ہیں وہ آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کیا کرتے سبحان تھے، اللہ، اور اللہ رب العزت کی یہ جو پاکی بیان کرنا ہے، اس میں جی صبح اور شام، حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے، صبح اور شام کے اوقات میں حضرت داؤد علیہ السلام اور پہاڑ یہ مشترک ہوتے تھے، سبحان اللہ، معاہو، جی اس کی جو آگے وضاحت آئی ہے وہ بے یہ شک آئی ہے بے شک، کہ مشترک ہوتے تھے، صحیح، اور یہ بھی خصوصیت ہے آپ کی سماعت مبارک کی جی کہ آپ ان کی تسبیح کو سنتے تھے، سبحان اللہ، پہاڑوں کی تسبیح کو، سبحان اللہ، اور آپ کی زبان مبارک کی یہ خاصیت اور خصوصیت ہے اور یہ شان ہے کہ پہاڑ آپ کی تسبیح کو سنا سبحان کرتے تھے اللہ، سبحان اللہ، اور آپ کی پیروی کرتے تھے، اور آپ کی پیروی کرتے تھے۔ بے شک، اور یہ ذرا تصور کریں نا ہم کہ وہ کتنا پیارا منظر ہوگا، صبح کا منظر ہے سبحان یا شام کا منظر ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ تسبیح کر رہے ہیں، سبحان پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کر رہے سبحان ہیں، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور آپ ان کی تسبیح کو سن رہے ہیں، وہ آپ کی تسبیح کو سن رہے بے ہیں، شک، کیسا منظر ہوگا، کیسا وہ نظارہ ہوگا۔ تو یہ ایک خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہاڑ آپ کے لیے مسخر تھے، سبحان آپ ان کی تسبیح سنا کرتے تھے اور وہ آپ کی تسبیح سنا کرتے یہ تھے، ساری چیزیں آپ کے زیر فرمان تھیں، زیر فرمان تھی۔ سبحان اللہ، اور اسی کا اظہار آگے جا کر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت ہے جی جی نبوت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی ہوتا ہے، جی اس میں بھی ہوتا ہے، اور ان کی یہ دعا ہے جی سورہ صاد کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ یا اللہ تو نے ہمیں جس طرح کی حکومت اور ملک عطا فرمایا ہے سبحان اور کسی کو عطا نہ فرمانا، ٹھیک، یہ ان کی دعا ہے۔ اور اسی وجہ سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کا فقر ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر ہے جی فقر اختیاری، یہ اختیاری ہے، سبحان اللہ، اضطراری نہیں ہے، اور کئی مواقع پر اس حوالے سے صحابہ کرام نے آپ کی خدمت میں استفسار بھی کیا، ٹھیک ہے، پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ، جیسا کہ وہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، چٹائی پر آپ آرام فرما ہیں، تشریف فرما ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جی وہ حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے، اللہ، یہ فقر کی شان ہے، بے شک، نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا، بلکہ وہ رو پڑے، یہ بھی کلمات ہیں، رو پڑے، بالکل بالکل، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسر و کسریٰ جو ہیں ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت، بے شک، اور آپ اس شان میں یہاں تشریف فرما ہے۔ جی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے
مجھے اختیار کرنے کا حکم دیا تھا اور میں نے فقر کو اختیار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو فقر ہے نا، جی اسی حوالے سے ایک مرتبہ آپ پر وہ یہ سوال بھی ہو، حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام نے یہ بھی پوچھا، تو آپ نے سلیمان علیہ السلام کی مثال دی۔ سبحان اللہ۔ ان کی مثال سے آپ نے فرمایا کہ میں اگر چاہوں، جو بھی معاملہ تھا، میں اگر چاہوں تو ایسا 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 یہ بھی ہو سکتا ہے، پہاڑ سونے کے بن جائیں، پہاڑ سونے کے بن جائیں، ہوائیں جو ہیں وہ ہمیں اڑا کے جہاں ہم کہیں لے جائیں، پرندے ہمارے جو ہیں وہ خدمت میں، براق آپ کی سواری کے لیے حاضر ہو آپ کی جاتا سواری ہے۔ لیکن ان چیزوں کا اظہار مختلف مواقع پہ آپ کی شان بتانے کے لیے ہوا ہے، معمول نہیں تھا، مستقلاً آپ نے اختیار نہیں اختیار فرمایا، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا اور مستقل آپ نے اختیار فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو آپ کا یہ جو فرمان ہے، جی جی، آپ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے یہ نہیں کر رہا، سبحان اللہ، سبحان یعنی آپ نے اپنا اختیار بھی بتا کہ دیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حضور اکرم علیہ السلام نے جی یہ آپ کا اپنا اختیار بھی بتا دیا بے شک، بے شک۔ کہ اللہ رب العزت نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے، آپ نے خود فرمایا کہ مجھے تو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں۔ چابیاں عطا کر دی، سبحان اللہ، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ لیکن میں کیوں نہیں کر رہا، یہ جواب بھی ہم جیسوں کے لیے، کم فہموں کے لیے بے شک، یہ جواب بھی آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اس میں جو بے شمار حکمتیں ہیں اللہ رب العزت کی، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جیسا سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا کی تھی، میں ان کی دعا کے خلاف نہیں کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائی جو سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کی یہ دعا ہے اور ان کی دعا کا خیال کرتے ہوئے میں اس دعا کے خلاف نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ آپ کا فقر تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں، ان کو بہترین قوت فیصلہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، چونکہ فرمایا ہے سورہ صاد کے اندر، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، سبحان اللہ، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خلیفۃ اللہ فی الارض جو ہے، زمین میں جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اور جن کی ذات میں نبوت بھی، رسالت بھی اور سلطنت و حکومت بھی جمع ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کا لازمی جو ایک نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہترین قوت فیصلہ کے مالک ہوتے، بے شک، اور یہ وصف اللہ رب العزت نے بہت اعلیٰ انداز میں آپ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور کئی مواقع ایسے بھی آئے کہ آپ کے پاس کوئی فیصلہ آیا، جی آپ وہ فیصلہ کرنے کے لیے ابھی سوچ بچار میں ہیں جی، کہ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی سبحان اللہ، آپ کے لیے جو وہ سوچ کا جو راستہ ہے وہ کشادہ فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، یہ اللہ کے برگزیدہ نبی سیدنا داؤد علیہ السلام کے تذکار پاک میں سے، خصائص میں سے چند ایک باتیں ہیں جن کا اظہار ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب قبلہ ڈاکٹر حافظ ذوالفقار صاحب فرما رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی شان وراء الورا ہے۔ ہم اپنی ناقص عقل اور فہم کے پیمانوں سے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری ناقص عقل و فہم میں ان انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی عظمت، رفعت اور شان آ ہی نہیں سکتی، تو پھر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کیا ہوگی۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ آج سحری کے ان خوبصورت لمحات میں موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب نعمان چشتی صاحب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں گے۔ جی نعمان چشتی صاحب۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، تڑپتا ہے
ترستی ہیں بہت آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں بہت آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، تلاتن خیز ہے دریا بور میں ہے میری کشتی، تلاتن خیز ہے دریا بور میں ہے میری کشتی، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، فقط یا مال کے بدلے کوئی جنت نہ پائے گا، فقط یا مال کے بدلے کوئی جنت نہ پائے گا، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، 6 رمضان المبارک اور سحری کے یہ نورانی لمحات اور وہ لمحات کہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ سحری کے تہجد کے لمحات اللہ کے بارگاہ میں اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خصوصاً آج سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم عطیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہیں اور بنی اسرائیل میں سے بہت ہی برگزیدہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور جیسے ہمارے معزز مہمان اسکالر یہ بیان کر رہے تھے
اور قرآن مجید فرقان حمید ہی کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ملک یعنی ریاست و سلطنت بھی عطا فرمائی، ہم نے انہیں حکمت بھی عطا فرمائی، اور حکمت میں سب سے بڑھ کر جو حکمتوں کا منبع ہوا کرتا ہے وہ نبوت اور رسالت ہی ہوتی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اپنے خاص پسندیدہ اور محبوب چنیدہ برگزیدہ بندوں کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہ وہبی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، یہ کسبی نہیں۔ اور پھر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نیا نبی، نہ کوئی نیا رسول، حتیٰ کہ نہ کوئی اور نئی کتاب ہے، نہ اور کوئی نئی امت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے ہو رہے ہیں اور خصائص داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر حافظ ذوالفقار صاحب، آپ سیدنا داؤد علیہ السلام کے دیگر جو خصائص مبارکہ ہیں ان پر بھی روشنی ڈال دیجئے، اور آپ کی حیات مبارکہ کے جو واقعات ہیں ان پر بھی کلام فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قبلہ مفتی صاحب، کچھ باتیں میں اس سے قبل عرض کر چکا ہوں۔ جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے ماہ رمضان المبارک کے انتہائی بابرکت قیمتی لمحات ہیں، سبحان اللہ، عبادت کا مہینہ ہے، بے شک، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، جی، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اہل ایمان اپنی جھولیاں، اپنے دامن اللہ رب العزت کی رحمتوں سے ہر لمحہ بھرتے ہیں، بے شک، بے شک، اور اللہ رب العزت رحیم و کریم ذات جو ہے، سبحان اللہ، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے جی، ہر لمحہ ہر گھڑی اس امت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اس ماہ مبارک میں لٹا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اسی حوالے سے اگر حضرت داؤد علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے، جی، آپ کی عبادت کیسی ہے ہمارے لیے اس میں بھی نمونہ ہے، بے شک، اور آپ روزے کیسے سبحان اللہ، رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں باتوں کو اپنے فرمان میں بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا رنگ اور انداز تھا، اور آپ کے روزے رکھنے کا جو صوم طریقہ تھا، داؤدی، صوم داودی، بے شک، کیا بات۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اس کی وضاحت فرماتے ہوئے اشارہ جو فرمایا ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے بیان بھی فرما دیا ہے، جی، ہمیں تعلیم بھی فرما دی بے ہے۔ شک، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین عبادت حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ آدھی رات تک آرام کرتے تھے، پھر اس کے بعد اٹھ جاتے تھے، سبحان اللہ، اور ایک بقیہ جو رات ہے اس میں سے ایک تہائی حصہ جو ہے وہ اپنے رب کی عبادت میں صرف کرتے تھے، ٹھیک، اور اس کے بعد پھر کچھ حصہ آرام کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان، پھر اٹھ کے اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو جاتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھے۔ یہ ان کی عبادت کا ایک رنگ جو ہے وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ عبادت کے کئی رنگ ہوتے ہیں جن میں تلاوت بھی ہوئے، جی، اور ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب جو زبور شریف ہے اس کی تلاوت کیا کرتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ صرف آپ تلاوت ہی نہیں کیا کرتے تھے، اپنی امت کو بھی جی، اور آگے پھر ہمارے لیے بھی۔ یہ جو قرآن مجید میں ان چیزوں کو رکھا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ ہم بھی جو ہمارے لیے کتاب نازل ہوئی ہے بے شک، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، سبحان اللہ، اسی طرح جس طرح سیدنا داؤد علیہ السلام نے ہمیں کر کے دکھا دیا، جس طرح کے ہمیں کر کے انہوں نے دکھا سبحان اللہ، دیا۔ ان کا کوئی بھی لمحہ جو ہے جی، وہ ان معمولات کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ سبحان اللہ، تو اپنے جو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے جی، اس کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر کرے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی عبادت کا دو رنگ ہو گئے۔ جی، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے روزے رکھنے کا انداز ذکر فرمایا، سبحان اللہ، اور جس محبت کے ساتھ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اس انداز کا، اس رنگ کا، جی، تو یہ بات بالکل بدیہی طور پر سامنے آ رہی ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ازحد پسند فرمایا ہے سبحان اللہ، بے شک، اور ہمیں ترغیب عطا فرمائی ہے۔ بے شک، ترغیب کے لیے، تو آپ نے دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین روزہ جو ہے وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ سبحان ہوا اللہ، کرتا تھا۔ سبحان اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیسے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ سبحان اللہ، تو گویا اگر سال کا حساب لگایا جائے جی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے 6 ماہ جو ہیں وہ روزے میں گزرتے تھے، سبحان اللہ، اور 6 ماہ روزے کے بغیر گزرتے تھے۔ سبحان اللہ،
یعنی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نفس کا، تمہارے اپنی جان کا بھی تم پر حق ہے، اس کو بھی پورا فرمایا کرتے اس کو بھی پورا فرمایا، سبحان اللہ، اور جو اللہ رب العزت کی عبادت کا حق ہے وہ بھی پورا، اس کی طرف بھی پوری توجہ کی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ان کی عبادت کا رنگ ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں اس آپ کے اس عمل سے ہمارے لیے عبادت، روزے، جی ان کی طرف رغبت، سبحان ان کا ذوق، ان کا شوق، یہ بڑا واضح انداز میں ہمیں اسے درس مل رہا بے ہے شک، کہ ہمیں اس کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے، بے شک، نہ کہ بددلی سے رکھیں، نہ کہ اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کریں، صحیح، اور نہ کہ اللہ رب العزت کی عبادت جو ہے اسے پہلو تہی کریں، بلکہ انتہائی ذوق کے ساتھ، سبحان انتہائی شوق کے ساتھ، انتہائی لگن اور عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، کہ اس طرح کے جو مواقع ہیں وہ بار بار، جیسا کہ یہ ماہ رمضان اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرما دیا ہے۔ بے شک، اگر ہم اپنے گرد و پیش نظر دوڑائیں، بے شمار لوگ ایسے ہمارے ذہن میں آئیں گے جو پچھلے سال ان گھڑیوں میں، ان ساتوں میں ہمارے ساتھ تھے، اور اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ اس طرح کے مواقع مل جانا، وہ جو ایک کسی کا بڑا مشہور اور بڑا ہی بہترین قول ہے جی کہ نیکی کا موقع مل جانا بھی بہت بڑا انعام خداوندی ہے، سبحان اللہ، بے شک، بہت بڑا انعام خداوندی ہے۔ تو یہ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ماہ مبارک ہمیں ایک مرتبہ زندگی میں پھر عطا فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک کے حوالے سے بہت سے محدثین نے بڑی ایک دلچسپ واقعہ ذکر کیا ہے، جی ضرور، اور حافظ اسماعیل بن کثیر ابو الفدا علیہ الرحمہ، انہوں نے اس کو اپنی کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے ٹھیک ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام ان کو ان کی ساری ضروریت جو ہے وہ دکھائی گئی۔ ٹھیک، ان میں آپ نے دیکھا کہ ایک فرد ایسا ہے کہ جو انتہائی حسن و خوبی کے ساتھ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے سوال کیا کہ مولا یہ کون ہے؟ تو جواب آیا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے ہی ایک نبی ہیں جن کا نام داؤد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ عالم ارواح کے اندر بھی جو آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کی شان ان میں بھی منفرد تھی، سبحان اللہ، سب سے جدا تھی۔ بے شک، تو ان کی وہ چمک، دمک اور ان کی جو نورانیت ہے، جی اس کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے مولا ان کی عمر کتنی ہوگی؟ ٹھیک ہے، جو بھی اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی تھی وہ ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ میری عمر میں سے ان کی عمر، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ان کی عمر بڑھا دی جائے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تو جو فیصلہ ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب ایک ہی صورت ہے کہ آپ اپنی عمر کا کچھ حصہ ان کو دے دیں، ٹھیک، اگر آپ رضامند ہیں تو بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ جب آواز آئی تو آپ نے کہا کہ میں اس کے لیے رضامند ہوں، میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چنانچہ ان کی عمر میں سے ایک حصہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ جو روایت ہے اس میں کہ 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے جی وہ تھی، لیکن جب 960 برس گزر گئے جی، تو ملک الموت جو ہے وہ آ گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کدھر؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنا کام کرنے آیا ہوں۔ روح قبض کرنے کے لیے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ابھی تو میری عمر کے 40 برس رہتے ہیں۔ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یاد دلوایا سبحان اللہ، کہ یاد کریں آپ نے اپنی عمر کا ایک حصہ داؤد علیہ السلام کو دیا تھا، سبحان اللہ، تو وہ ان کی اصل میں داؤد علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 60 سال تھی، ٹھیک ہے، آپ کی عمر میں سے 40 سال ان کو دے کے ان کی عمر 100 سال کر دی گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لہذا آپ کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ ہوا تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے ادھر سے آواز آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال پوری ہونے دی جائے، ٹھیک ہے، اور داؤد علیہ السلام کی عمر بھی 100 برس پوری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ورحمتی وسعت کل شیء، کل شیء، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یوں یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ بے شک، تو اس کو دیکھتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کی عمر مبارک 100 برس ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اب آپ کی جو وفات کا واقعہ ہے جی وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے اور انتہائی نصیحت والا ہے۔ بے شک، آپ اتنے شرم والے تھے اس دور میں، گھروں کو لاک کرنے کا، ٹھیک، دروازے بند کرنے کا کوئی ایسا رواج نہیں تھا، لیکن آپ جب بھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے آپ اپنے گھر کے دروازے بند کر کے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ کہا کہ میری غیر موجودگی میں کوئی غیر مرد میرے گھر میں آئے، داخل نہ ہو جائے، کیوں آئے، صحیح، کیوں داخل ہو، صحیح، اس وجہ سے میں یہ کر کے جایا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک دن آپ گئے ہوئے تھے
گھر والوں نے دیکھا، اہل خانہ نے دیکھا کہ صحن میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اس آدمی کو اندر آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ جی ہر ایک نے عالمی کا اظہار کیا جی کہ ہمیں تو علم نہیں ہے کہ یہ کس کون نے ہے، کیسے کون آیا ہے اور کیسے آیا ہے ٹھیک ہے اور کس نے اس کو اندر آنے کی اجازت دی ہے۔ جی وہ آپس میں پریشانی کا انہوں نے اظہار کیا کہ آج حضرت داؤد علیہ السلام ہم پر ضرور ناراض ہوں گے، جی ہمیں ان کی وہ جو ناراضی ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ باہر سے تشریف لے آئے۔ ٹھیک جب آپ نے گھر کے صحن میں ایک آدمی کھڑا دیکھا تو آپ نے اہل خانہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کس نے اندر آنے کی اجازت دی ہے؟ صحیح انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، یا خود آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کو کبھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ بند کمروں میں بھی اگر کوئی ہو تو میں وہاں بھی پہنچ جاتا ہوں، ٹھیک میں ملک الموت ہوں۔ بے شک بے شک اللہ اکبر۔ تو جب وہ یہ پیغامیں، چونکہ یہ مختلف احادیث میں روایات میں ملتا ہے جی کہ پہلی امتوں میں پہلے وقتوں میں جو ملک الموت علیہ السلام ہیں وہ ظاہری شکل میں سامنے ظاہر ہو کر سامنے آیا کرتے آیا کرتے تھے، بالکل ٹھیک پھر لوگوں نے وہ طرح طرح کی باتیں اور برا بلا کہنے کا جیسا کہ وہ، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو پردہ اخفاء میں رکھ دیا۔ فرما دیا۔ تو اس طرح آپ کی جو وفات ہے وہ ہوئی ہے۔ حضرت جبریل، حضرت جو اسرائیل علیہ السلام ہیں ملک الموت جو ہیں، جی انہوں نے اپنا کام جو ان کی ڈیوٹی ان کی ذمہ داری تھی وہ کیا۔ ٹھیک اب یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کی شان کا اظہار ہوتا ہے، سبحان اللہ اور ان کو جو یہ وہ وراثت ملی ہے ووارث سلیمان و داؤد، اس کا اظہار ہوتا ہے جب آپ کی تجہیز ہو گئی، تکفین کا تمام جو تیاری ہے جی جی وہ تکفین کر دی گئی، جی اور آپ کو دفن کرنے کے لیے، سپرد خاک کرنے کے لیے تیاریاں ہونے لگی۔ گرمی شدید تھی، ٹھیک موسم بڑا سخت تھا، جی تو لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ موسم بڑا سخت ہے، جی آپ کے اس جنازے مبارک کے موقع پر انتہائی جم غفیر تھا جی اور گرمی شدید تھی، تو لوگ پریشان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا اور انہوں نے لوگوں پر اپنے پروں کے ساتھ سایہ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان ہے۔ ہر طرف سے انہوں نے لوگوں کو ڈھانپ لیا، اپنے پروں کے ساتھ سایہ کر دیا۔ جب سایہ ہو گیا تو اب جہاں سے سپیس کو کور کر دیا جاتا ہے نا، جی جی وہاں پھر حبس بھی ہوتا ہے۔ جی لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ اب تو دوسری پریشانی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے حبس ہے، ہوا کا گزرنا محال ہے۔ ٹھیک تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا، انہوں نے اپنا ایک ایک پر جو ہے وہ سمیٹ لیا، سبحان اللہ اور ایک پر سے انہوں نے سایہ کیے رکھا۔ سبحان اللہ ہوا بھی گزرتی رہی اور سورج کی روشنی جو ہے وہ بھی آتی رہی، لیکن دھوپ جو ہے وہ انہوں نے روک کے رکھی۔ تو یوں لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حقیقی وارث ہیں۔ سبحان اللہ اب قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ جو ہے اس کا آخری حصہ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں جی تو اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا سبحان اللہ وقلیل من عبادی الشکور۔ اے آل داؤد، داؤد علیہ السلام کی امت، جی داؤد علیہ السلام والو، جی شکر کا عمل کیا کرو۔ سبحان اللہ اعملوا آل داؤد شکرا، جی عمل شکر کیا کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو کہ شکر گزار ہیں۔ شکر گزار ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب جو آل داؤد کو شکر کرنے کا جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے جی یہ کس بنیاد پر ہے؟ ٹھیک یہ وہ ساری نعمتیں سبحان جن میں سے کچھ کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، جی ان ساری نعمتوں کی بنیاد پر آل داؤد کو شکر کرنے کا حکم دیا جائے، سبحان اور شکر بھی صرف لفظی اور منہ سے نہیں بلکہ شکر جو ہے وہ اس کے اندر ایسی معنویت ہے، یہ ایک پوری ٹرم ہے جی کہ اس کے اندر لفظی اور زبانی شکر بھی ہے جی اور اس کے اندر عملی شکر بالجوارح بھی ہے، بالجوارح اعضاء کے ساتھ بھی ٹھیک ہے۔ کیا درست فرمایا آپ نے، بالجوارح بھی اس میں شامل ہے۔ عملی اعتبار یہ نہ ہو کہ صرف زبان سے شکر کیا جائے اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس اظہار تشکر کے بالکل برخلاف۔ صحیح۔ تو یہ جو حکم دیا گیا کس بنیاد پر کہ عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی تم شکر گزاری کی کیفیت میں سبحان اللہ رہا کرو۔ سبحان اللہ یہ اس وجہ سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اور پھر ان کے توسط سے ان کی امت کو یہ بہت سی خوبیاں اور خصائص عطا کی گئی، بے شک عطا کی گئی۔ بہت سی یہ نعمتیں عطا کی گئی۔ سبحان اللہ اللہ رب العزت نے ان پر جن نعمتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ
ان کی جو آگے امت ہے جی کہ شکر کیا کرو۔ سبحان اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں سبحان اللہ وہ داؤد علیہ السلام کی امت سے کہیں زیادہ زیادہ ہیں۔ ہیں، بے شک ہمارے نبی کے جو خصائص ہیں سبحان اللہ داؤد علیہ السلام کے خصائص سے کہیں زیادہ، احاطہ شمار سے ہی بے باہر شک ہیں۔ بے شک اور ہمیں ایسی ایسی نعمتیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی برکت سے عطا ہوئی ہیں بے شک کہ کوئی باقی جو امتیں ہیں ان کا تصور بھی نہیں کر نہیں کر سکتی تھی۔ سکتی، بے شک کوئی شک باقی امتوں کے لیے اگر اس کا کچھ تذکرہ موجود بھی تھا ان کی کتابوں میں جی تو وہ محض ایک خواب تھا۔ صحیح اللہ رب العزت نے ہمیں عملاً وہ ساری نعمتیں عطا فرما سبحان دی ہیں، اللہ، وہ سارے انعامات عطا فرما دیے ہیں، سبحان عمریں چھوٹی ہیں، ثواب اور اجر اور درجہ جو ہے وہ بہت زیادہ رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ جس طرح کہ ابھی ذکر ہوا حضرت داؤد علیہ السلام 6 ماہ اور آپ کی امت بھی اسی طرح ان کے لیے 6 ماہ کے روزے تھے، ٹھیک ہے 6 ماہ کے روزے، جی 6 ماہ کا افطار۔ ہمارے لیے 12 مہینوں میں 1 مہینہ صرف روزے ہیں۔ سبحان اللہ اور اس میں بھی ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے جی تو اس کے بعد اس سال سے لے کر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف تک جی 9 رمضان آئے ہیں، جی اور ان 9 رمضان میں 2 30 کے تھے اور 7 29 کے تھے۔ سبحان اللہ ٹھیک ہے یعنی اس میں بھی اللہ رب العزت نے تناسب یہ رکھا ہے بے کہ شک ماہ رمضان المبارک کبھی کبھار ہی 30 کا پورا ہوتا ہے، ورنہ عموماً اکثر جو ہے 29 کا 29 کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ تم 1 مہینے کے روزے رکھو، جی چاہے وہ 29 ہی کیوں نہ ہو، ثواب تمہیں پورا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ اور پھر یہ جو 1 مہینے کے روزے ہیں جی یہ 10 مہینوں کے برابر اجر کے اعتبار سے کم از کم ہیں۔ بے شک یہ وہ حدیث مبارکہ جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 شوال کے بھی رکھے، سبحان اللہ گویا اس نے پورا سال جی روزے کی حالت میں گزارا، جی یعنی جب بھی وفات ہوگی حالت روزہ میں ہوگی۔ تو اس کی جو وضاحت آگے محدثین نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ 1 مہینے کے روزے 10 کے برابر ہو گئے، جی اور 6 مہینے کے جو روزے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کے تحت وہ جو 6 روزے ہیں وہ 60 یعنی 2 مہینوں کے برابر ہو سبحان گئے، اللہ، تو گویا کہ وہ پورا سال ہی روزے میں بے شک اس نے گزار دیا ہے۔ یہ ہمیں نعمت عطا کی گئی ہے اور بے شمار نعمتیں عطا کی گئی ہیں، تو ہم پر آل داؤد کی نسبت یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم عملی طور پر بھی شکر جو ہے اس کا اظہار کیا کریں اور زبانی طور پر بھی جو شکر ہے اس کا اظہار کیا سیدنا داؤد علیہ السلام کی سیرت مبارکہ جو اس سے ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے پیغام کیا ہے؟ خصوصاً اس حوالے سے جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں نے ذکر کیے ہیں جی وہ ہیں ہی اس لیے کہ وہ صرف ہمیں بتانا مقصود نہیں، علم دینا اور معلومات دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے ترغیب ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ ہاتھ کی کمائی کھانا سب سے پاکیزہ رزق ہے۔ القاسب و حبیب اللہ القاسب و حبیب اللہ، سبحان اللہ جو ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے وہ تو اللہ کا دوست ہے۔ بے شک یہ اس پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اور باوجود اس کے کہ وہ حکمران تھے پھر بھی جو قومی خزانہ ہے سبحان اللہ اس کی طرف انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں نہیں دیکھا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی روزی روٹی کا اہتمام کیا کرتے سبحان تھے، کثرت تلاوت کرتے تھے، سبحان اللہ ہر وقت تسبیح میں رہتے تھے، سبحان عبادت کثرت سے کرتے تھے، روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ یہ ساری باتیں ہمیں بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی حیات طیبہ سے اپنے لیے درس حاصل کریں، سبحان اللہ سبق حاصل کریں۔ بے شک اور اس میں آخری بات جو میں نے عرض کی کہ شکر جو ہے یہ ہمارے ہر عمل سے شکر گزاری کا اظہار ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک اسی سے ہم یہ ثابت کر سکیں گے کہ ہم واقعی اس امت کے ایک فرد ہیں جس امت کو اللہ رب العزت نے ہر امت سے بڑھ کے نوازا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، سیدنا داؤد علیہ السلام کے تذکار پاک ہو رہے تھے، خصائص سیدنا داؤد علیہ السلام پر سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور آج کا پیغام یہی ہے جو سیدنا داؤد علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ عبادات، معاملات، اخلاقیات اور خصوصاً شکر خداوندی میں ہر لمحہ رہا جائے۔ آخر میں یہ چاہوں گا کہ قبلہ ڈاکٹر حافظ ذوالفقار صاحب سحری کے ان مقدس لمحات میں آپ دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا ارحم الراحمین، ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سحری کے مقدس لمحات ہیں یا اللہ، اس میں ہماری
تمام قسم کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مسلمان روزہ رکھنے کے لیے اٹھے ہوئے ہیں میرے مولا، ان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس ماہ مبارک کی برکات سے تمام مسلمانوں کو مستفید فرما۔ میرے مولا، ہمارے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ، ہماری یہ پھیلی ہوئی جھولیاں اس ماہ مبارک کی مقدس برکات سے مالا مال فرما دے۔ جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں میرے مولا، ان کے روزوں کو قبول فرما۔ ہم جس رنگ میں بھی تیری عبادت کر رہے ہیں میرے مولا، تیری ہی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، تیری ہی دی ہوئی صحت کے ساتھ ہم اس قابل ہوئے کہ ہم تیری عبادت بجا لانے کے قابل ہیں۔ میرے مولا، ہماری عبادات کو قبول فرما۔ اگرچہ یہ ناقص ہیں لیکن میرے مولا تیری رحمت تو کامل ہے۔ یا اللہ، اپنی رحمت کے صدقے میں ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو صحت دے دے، جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے میرے مولا، ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے تاکہ وہ بھی روزہ داروں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ میرے مولا، ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو غفلت اور سستی کی وجہ سے تیری یہ عظیم عبادت سر انجام نہیں دے رہے۔ میرے مولا، ہماری غفلت اور سستی کو دور فرما کے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم یہ عبادت بجا لائیں۔ اے میرے مولا، جو قرض دار ہیں ان کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہمیں، ہمارے ملک کو، ملک پاک پاکستان کو، اور ہماری اس قوم کو، پاکستانی قوم کو یا اللہ استحکام اور استقرار عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں ترقی عطا فرما۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ کی ساری امت کی خیر فرما۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیر فرما۔ آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین، آج 6 رمضان المبارک سحری کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب نعمان چشتی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عطیہ عقیدت پیش کریں گے۔ جی نعمان چشتی صاحب۔ لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا، نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا، تو کیوں بزم عالم سجائی گئی ہے، تو کیوں بزم عالم سجائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا، وہاں تھی فدا
زلیخا یہاں صدقے سارے خدا گئی ہے، میری سوئی قسمت یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، تیرے در سے میت اٹھائے گئی ہے، تیرے در سے میت اٹھائے گئی ہے، میری سوئی قسمت لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر، لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر، انہیں دیکھنے کو خدا گئی ہے، انہیں دیکھنے کو خدا گئی ہے، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ ہر سانس سے آتی ہے صدا